عزیز طلباء و طلبات السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انفو ڈیسک۔ عزیز طلباء و طلبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کلاس ہفتم کا سبق نمبر 5 استاد جی کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے، اور یہاں پر یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ یہ جو ہم سلیبس پڑھ رہے ہیں یہ آفاق سن سیریز کا ایک نیا ایڈیشن ہے، جس کا آج سبق نمبر 5 کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ایجوکیشن سے متعلق آپ لوگوں کے لیے ہم بناتے رہیں۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ سبق نمبر 5 کے مشقی سوالات کی طرف دیکھتے ہیں۔ سوالات کے جوابات لکھے ہوئے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے، وقاص ایک مزدور تھا، اس کا کام اینٹیں ڈھونا تھا۔ اگلے سوال کا جواب ہے، استاد جی نے نصیحت کی کہ تعلیم سے غفلت ایک روز تمہیں برباد کر دے گی۔ آج وقت تمہارے تعاقب میں ہے، کل تم وقت کا تعاقب کرنا چاہو گے مگر نہیں کر پاؤ گے۔ اگلے سوال کا جواب ہے، وقاص کی اجرت میں مشکل سے دال دلیا پورا ہوتا تھا۔ اگلا سوال کا جواب ہے، علم کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے، علم سے انسان ترقی کرتا ہے، انسان کے لیے مزید راہیں ہموار ہوتی چلی جاتی ہیں، جبکہ جہالت سے انسان پستی کی طرف چلا جاتا ہے اور زمانے سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اگلا سوال کا جواب ہے، وقاص ایک مزدور کا بیٹا تھا اور خود بھی ایک مزدور تھا۔ بچپن میں اس نے پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دی، سکول دیر سے پہنچنا اور سکول سے بھاگ جانا اس کا معمول تھا۔ اس نے کبھی ہوم ورک نہیں کیا تھا، جب استاد جی پوچھتے تو وہ بہانہ بنا دیتا۔ استاد صاحب نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ علم کی کیا اہمیت ہے اور اس کی زندگی میں کیا نتائج ہوں گے، ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا، لیکن اس نے کبھی سنجیدگی سے اس بارے میں نہیں سوچا۔ آخر کار ایک دن اس نے سکول چھوڑ دیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے اور وقت ضائع کرنے کو ترجیح دی۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے والد کی طرح ایک مزدور سے زیادہ کچھ نہ بن سکا۔ گرمی اور دھوپ میں خون پسینہ بہا کر وہ صرف اتنا ہی کما پاتا کہ 2 وقت کی روٹی اپنے خاندان کو کھلا سکے۔ سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر جملے مکمل کریں۔ لو کے تھپیڑوں سے وقاص کو گھبراہٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے دوسری منزل تک پہنچا۔ اپنے ہی جیسے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنا اس کو پسند تھا۔ اس کی ہٹ دھرمی دیکھتے ہوئے ایک دن استاد جی بولے، دروازے کے پیچھے تعلیم یافتہ لوگ سکون سے بیٹھے قلم کی مدد سے اپنا کام کرتے ہیں۔ استاد جی سرد آہ بھر کر رہ گئے۔ سبق کے مطابق درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ راستے میں بکھری کنکریاں وقاص کو دے رہی تھی۔ اس کا صحیح جواب ہے تکلیف۔ بزرگ بینک سے لینے آئے تھے۔ اس کا صحیح جواب ہے پینشن۔ دروازے کے باہر کتنی ہی اس جیسی مزدوری کرنے والے پر تھے مجبور۔ کام سے غفلت ایک دن تمہیں تباہ کر دے گی۔ وقاص نے اینٹوں کا بوجھ اٹھا رکھا تھا سر پر۔ مل کر کریں بات، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ اگر آپ وقاص کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے۔ اگر میں وقاص کی جگہ ہوتا تو استاد جی کی بات کو دھیان سے سنتا اور تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے خوب دل لگا کر پڑھائی کرتا، تاکہ اپنے اور اپنے والدین کے حالات بدل سکوں۔ آپ کے خیال میں تعلیم انسان اور معاشرے میں کیا مثبت تبدیلی لاتی ہے؟ آپس میں بات چیت کے ذریعے سے وضاحت کریں۔ تعلیم انسان کے لیے ترقی کی راہیں کھولتی ہے۔ انسان علم حاصل کر کے اپنے حالات بدل سکتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ سب علم کی بدولت ہے۔ علم کے بغیر انسان کا وجود بے مقصد ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے سے انسان اپنے مقصد کو سمجھ سکتا ہے۔ ہمارے دین میں بھی علم کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے حصول کی ترغیب دی۔ اللہ نے فرمایا، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھیے
اور اپنے آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی بنیاد پر فرشتوں پر برتری دی۔ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا اس علم کی بدولت۔ حقیقتاً ایک علم ایک ایسی قوت ہے جو دنیا کی تمام قوتوں سے افضل ہے، جس کے زوال کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قدرت کے سربستہ رازوں کا انکشاف علم ہی کی بدولت ہوا۔ علم کی بدولت دنیا کی تمام وسعتیں آج انسان کے سامنے سمٹ گئیں۔ علم ہی کی بدولت وہ مظاہر قدرت جنہیں وہ پوجتا تھا آج اس کی خاک راہ ہیں۔ علم ہی کا کرشمہ ہے کہ جس پر عمل کر کے آج ہم گھر بیٹھے دیگر ممالک کے حالات سنتے اور دیکھتے ہیں اور مزید معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا کی تمام تر ترقی علم پر منحصر ہے۔ علم ہی دراصل ایک انسان کو انسانی صلاحیتوں سے نوازتا ہے، جس کی بدولت انسان نیکی اور بدی میں تمیز کر سکتا ہے۔ علم کی بدولت انسان خلا کو مسخر کر رہا ہے۔ علم انسان کو جرأت، ہمت، استقلال، تدبر و بردباری اور ہر قسم کی عقد کشائی کی صلاحیت بخشتا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے وہ علم ہی کی بدولت کمال عروج پر پہنچے، بڑے بڑے مراتب حاصل کیے۔ غرض سقراط ہو یا بقراط، بوعلی سینا ہو یا فردوسی، آج بھی ان کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ علم کے سمندر کے مانند تھے اور ایسی دولت کے مالک تھے جسے ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن محنت کے بغیر اس کا حصول ناممکن تھا۔ علم بڑی دولت ہے۔ قواعد سیکھیں۔ دیے ہوئے سابقوں کو استعمال کرتے ہوئے دو الفاظ بنائیں اور معنی لکھیں۔ خود ساختہ، بلند حوصلہ، ذی وقار، خیالی۔ اب اس کے معنی ہے خود ساختہ کا خیالی، بلند حوصلہ ہمت والا، ذی وقار اونچی شان والا، خود اگنے والا، اور بلند مرتبہ اونچے مرتبے والا، ذی شعور عقل مند۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ در کے سابقے والی فہرست، درپیش، درگزر۔ ماہ کے سابقے والی فہرست، ماہکاج، مہاراجا۔ نو کے سابقے والی فہرست، نو عمر، نو وارد۔ سر کے سابقے والی فہرست، سرفروش، سرتاج۔ غیر کا سابقہ والی فہرست، غیر موضوع، غیر ضروری۔ دی ہوئے جملوں میں حروف بیان لگا کر جملے مکمل کریں۔ زارا پرسوں یعنی جمعہ کو لاہور آئے گی۔ وہ اب مجھے خیال آیا کہ یہ باتیں اس نے آپ کو بتائی ہوں گی۔ احمد نے دیکھا کہ راشد بہت مشکل سے چل رہا تھا۔ فراز یقیناً آج رات 9 بجے تک پہنچ جائے گا۔ سدرا کے ہاتھ میں گڑیا تھی کہ بھالو، مجھے پتہ نہیں۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ لکھنا سیکھیں۔ اسکول کی لائبریری میں کتابوں کے اضافے کے لیے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس صاحبہ کے نام درخواست لکھیں۔ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول، اپنے اسکول کا نام لکھنا ہے۔ جناب عالی، گزارش ہے کہ ہمارے اسکول میں لائبریری کی سہولت تو میسر ہے اور اس سے ہم مستفید بھی ہو رہے ہیں، لیکن لائبریری میں کتابوں کا ذخیرہ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے طلباء کو کافی مشکل ہوتی ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ لائبریری میں کتابوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اسکول کی لائبریری سے استفادہ کر سکیں۔ این نوازش ہوگی۔ العارض، نیم، کلاس۔ نمبر 11، اپنے چچا کے نام ایک خط لکھیں جس میں اچھی تعلیم حاصل کرنے کے راستے میں آنے والے مسائل کا تفصیلی ذکر ہو۔ یہاں شہر کا نام، تاریخ، پھر پیارے چچا السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ہم سب ٹھیک ہیں اور آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ چچا جان، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نے 9ویں جماعت کا امتحان پاس کر لیا ہے اور اب میٹرک میں پہنچ گیا ہوں۔ مستقبل کے لیے بہت پریشان ہوں۔ ہم ایک چھوٹے شہر میں رہتے ہیں اور یہاں گنتی کے چند اسکول ہیں، کوئی کالج یہاں پر نہیں ہے۔ میں سائنس پڑھنا چاہتا ہوں اور کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے تاکہ ڈاکٹری کے لیے میرٹ بنا سکوں۔
پر اس شہر میں یہ ممکن نہیں۔ کالج میں جانے کے لیے اپنا شہر چھوڑنا ہوگا اور ہاسٹل میں رہنا پڑے گا۔ اس سے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے اور گھر سے دور بھی ہو جاؤں گا۔ ابا جان کی تنخواہ میں اچھی کالج کی فیس اور ہاسٹل کے اخراجات بہت مشکل سے پورے ہوں گے۔ باقی بہن بھائیوں کی تعلیم کا بھی تو خرچ اٹھانا ہے۔ کاش ہمارے شہر میں ایک اچھا کالج بن جاتا تاکہ اچھی تعلیم کے لیے اپنے سے دور بھیجنا نہ پڑتا اور اخراجات بھی بڑھ جاتے۔ کالج کی فیس بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اور پھر کتابوں کا خرچ۔ آپ دعا کیجئے کہ ہمارے لیے اچھی تعلیم کا حصول آسان ہو جائے تاکہ یہاں کے بچے آسانی سے اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کا پیارا بھتیجا۔ عملی سرگرمی: ایک فہرست تیار کریں جس میں تعلیم حاصل کرنے کے فوائد اور تعلیم حاصل نہ کرنے کے نقصانات درج ہوں۔ تعلیم کے فوائد: تعلیم سے انسان کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے۔ تعلیم سے انسان ترقی کرتا ہے۔ نئی نئی ایجادات تعلیم کی بدولت ممکن ہیں۔ تعلیم کی مدد سے انسان نے خلا کو مسخر کر لیا۔ جدید ٹیکنالوجی کا حصول علم کی بدولت ہے۔ جہالت کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں۔ بغیر علم کے انسان کا وجود بے معنی ہے۔ علم سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی پا سکتا ہے۔ درست اور غلط کے فرق کا یقین صرف علم سے ممکن ہے۔ تعلیم حاصل نہ کرنے کے نقصانات: انسان پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ علم کے بغیر انسان جہالت کے اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ علم کے بغیر انسان دنیا سے بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ علم کے بغیر انسان نہ دین کا ہے اور نہ ہی دنیا کا۔ معاشی اور معاشرتی ترقی کا حصول علم کے بغیر ناممکن ہے۔ انسان اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا۔ مکالمہ: اکبر: حسن، آج یوم اساتذہ منایا جا رہا ہے۔ حسن: اچھا، 5 اکتوبر کو یہ دن منایا جاتا ہے، شکریہ مجھے بتانے کے لیے۔ اکبر: ہاں حسن، اس دن کی بہت اہمیت ہے۔ اس دن ساری دنیا میں اساتذہ کے رہتے اور ان کی قربانیوں کی خراج تحسین پیش کی جاتی ہے۔ حسن: اچھا، وہ کیسے؟ اکبر: دیکھو، تم تمام سکولوں اور کالجوں میں طلباء و طالبات اساتذہ کے لیے خوبصورت کارڈز بناتے ہیں۔ یہی نہیں، اسکولوں میں اساتذہ کے دن کے لیے خصوصی بورڈ تیار کیے جاتے ہیں۔ اور تو اور کئی اسکولوں میں ٹیبلو تیار کر کے بچے اپنے اساتذہ کو عزت دیتے ہیں۔ حسن: پھر تو یہ دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں بھی اپنے اساتذہ کے لیے کارڈ بناؤں گا اور ان کو عزت بخشوں گا۔ اکبر: ہاں ضرور حسن، استاد کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ استاد کی محنت، لگن اور کوششوں سے طالب علم پروان چڑھتے ہیں۔ استاد کا ادب اور احترام تو ہر دن ہونا چاہیے، لیکن سال میں ایک دن ان کے نام کرنے سے اساتذہ کو اہمیت اور عزت بخشی جاتی ہے۔ حسن: شکریہ اکبر، تم ٹھیک کہتے ہو، اساتذہ کی محنت کے بغیر ترقی کا حصول ناممکن ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 5۔ اگلے لیکچر میں ہم سبق نمبر 6 کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ اور آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔